أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صدق الله العظيم. قرآن مجید کے تیسرے پارے کے چوتھے رکوع کی یہ آیات ہیں جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. آپ کے مولانا صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں جو قرآن مجید کا درس برابر دے رہے ہیں. اسے تفسیر قرآن بھی کہتے ہیں. ایک ہے قرآن مجید کی تفسیر کرنا اور ایک ہے قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنا. دونوں میں فرق. اور ایک ہے قرآن مجید کی تفسیر کتاب سے پڑھ کر سنانا. 3 چیزیں ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ 3 چیزیں ہو گئی. قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے حضرات کو مفسر کہتے ہیں، یعنی وہ اس میدان کے ماہر ہوتے ہیں. اس کے لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ 17 قسم کے علم کی ضرورت پڑتی ہے. کتنا؟ 17 قسم کے علم کی ضرورت پڑتی ہے. قرآن مجید کے معنی و مطلب کو خود سے سمجھنا، قواعد کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، مثالوں کی روشنی میں، تاریخ اور سیرت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی مراد کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اس کے لیے 17 قسم کے علوم کی ضرورت پڑتی ہے. تو جو حضرات تفسیر کرتے ہیں انہیں مفسر کہتے ہیں. ہم لوگ مفسر نہیں ہیں. بلکہ ہم لوگ تفسیر بیان کرتے ہیں. تفسیر کرتے نہیں بلکہ تفسیر بیان کرتے ہیں. تفسیر بیان کرنے کی 2 صورت ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ بن دیکھے بیان کریں. کتاب کو پڑھ لیا، دماغ میں باتیں محفوظ ہو گئی اور آپ کو بتا دیا.
اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دیکھ کر بتائیں، یعنی پڑھ کر سنائیں۔ تو عالم لوگوں کو یہ حق ہے کہ قرآن مجید کی آیات کا معنی اور مطلب پڑھیں، سمجھیں اور پھر اسے زبانی بیان کر دیں۔ اور عالم کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ بن دیکھے بتائیں۔ وہ اتنا کر سکتے ہیں کہ کتاب پڑھ کر سنائیں، لیکن اس میں بھی برابر کسی عالم سے رہنمائی لینے کی ضرورت رہے گی، ورنہ کہیں کے کہیں پہنچ جائیں گے۔ یہ تو ایک چیز کا فرق ہم نے آپ حضرات کو بتایا، اور بتانے کی وجہ یہ ہے کہ بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے ایسے آدمی کو بھی کہ جس کو قاعدے سے سورہ فاتحہ یاد نہیں۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، وہ پڑھے گا تو اس میں 21 غلطیاں کرے گا، لیکن وہ قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ اس کی تفسیر سننا جائز نہیں، نہ سننا جائز ہے، نہ اس کے لیے بیان کرنا جائز ہے۔ یہ بات ابھی دنیاوی مسئلہ ہو تو سب کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، لیکن دینی مسئلے میں ہر کوئی اس میں ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ تو یہ ایک اہم کام ہے، اہم ذمہ داری ہے، اس کی صلاحیت چاہیے، اس کی صلاحیت چاہیے۔ کسی بھی دکان کو سنبھالنے کے لیے اس کا جانکار چاہیے، ورنہ اس کام کو وہ بگاڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کی مثال ينفقون اموالهم الذين ينفقون اموالهم، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ قربان جائیے اللہ رب العزت کی شفقت اور محبت اور مہربانی پر، مال اس نے دیا اور کہہ رہا ہے کہ اپنا مال خرچ کر۔ کس نے دیا مال؟ اللہ ہی دیتا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا مال خرچ۔ ہمیں تھوڑا سا اختیار دیا، ہماری ملکیت میں دے دیا اور نسبت ادھر کر دیا کہ اپنا مال خرچ کر کے۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہو گئی کہ دوسرے کا مال خرچ کرنے میں یہ فائدہ نہیں، اپنا خرچ کرنے میں فائدہ نہیں۔ اور آسان کرنے کے لیے کہ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے، لوگوں کے دماغ پر بوجھ نہ پڑے، اس لیے کہ مال سے پیار ہوتا ہے۔ جان اور مال دو ہی تو ایسی چیز ہے، خاص طور پر جان اور مال، کہ جس سے بڑا لگاؤ ہے، بڑا شغف ہے، بہت محبت، رات و دن ایک دم اسی میں مست ہے، یہاں تک کہ اپنی ساری راحت اور سارا آرام اس کے پیچھے قربان ہے۔ کماتے اس لیے ہیں کہ راحت ملے، اور راحت ملتی ہی نہیں، اتنی محنت کرتے ہیں اس کے پیچھے کہ راحت ملتی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسان کرنے کے لیے یوں ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو روزی کے طور پر دیا، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے دیا، یعنی تم نے اپنے ہنر سے نہیں کمایا، اپنے کمال سے نہیں کمایا، اپنی قوت سے حاصل نہیں کیا، ہم نے روزی دی ہے، ہمارا دیا ہوا، اور اب ہم ہی کہہ رہے ہیں تو اب خرچ کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے باپ بیٹے سے کہتا ہے، کچھ دیا اور دے کر باپ کہتا ہے بیٹے سے کہ لاؤ ذرا مجھے دو، لاؤ مجھے دو، اب بیٹے نے پکڑا دیا تو باپ کہتا شاباش شاباش بہت اچھے، اور پھر واپس کر دیتا، پھر باپ واپس کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ کچھ لینا نہیں چاہتے،
اللہ تعالیٰ کچھ لینا نہیں چاہتے. وہ دل دیکھنا، دل کو جانچنا چاہیے. جانتے ہیں سب، لیکن سب کے سامنے کرنا چاہیے کہ لوگوں میں مثال قائم ہو جائے. جانچتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ اس بندے کو ہم نے دولت دی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دولت کے چکر میں پھنس کے اب اس نے دولت ہی کو رب مان لیا ہو اور میں دینے والا ہوں مجھ کو بھول گیا. اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مان لے؟ چنانچہ ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ، کون ہے جو مجھے قرض حسن دے؟ قرض تو اسی کو کہتے ہیں کہ لے کر لوٹا دے، لے کر لوٹا دے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں یہ بات کہی کہ میرے کہنے پر میرے دینی کاموں پہ خرچ کرو، تو وہ دوسری راہ سے لوٹانا چاہیے. ایک راہ سے لے کر دوسری راہ سے وہ لوٹانا چاہیے. چنانچہ ارشاد فرمایا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، ہم بڑھا دیں گے، ہم اضافہ کر دیں گے، بڑھا دیں گے. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکریہ ادا کرو گے اور دیں گے، اور دیں گے. جتنا شکریہ ادا کرو گے اتنا ہی زیادہ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آسان بنانے کے لیے کئی جگہ پر وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے. اچھا اتنا ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اور بھی دماغ کے بوجھ کو ہلکا کیا ہے کہ بندہ جب کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ کیا ملے گا اس کے بدلے میں، کیا ملے گا اس کے بدلے میں. اگر ایک غبارہ خرید لیا تو کچھ تو ملا، ایک ٹافی خرید لیا تو کچھ تو مل گیا، ایک پتنگ لے لیا تو کچھ تو مل گیا. لیکن اس بندے غریب کو دے دیا، مسجد میں دے دیا تو کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ نے دو جگہ فرمایا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے فائدے کے لیے خرچ کرو، اپنی بھلائی کے لیے خرچ کرو. یعنی ہم کسی کو دے رہے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا بھلا ہے، اپنا فائدہ ہے. جتنا وہ محتاج ہے اس سے زیادہ ہم محتاج ہیں. ایک غریب آدمی، ایک حاجت مند آدمی تو صرف کپڑے اور کھانے کا محتاج ہے، اور ہم نیکی کے محتاج ہیں. ہم نیکی کے محتاج ہیں. ہم اللہ کی محبت کے محتاج ہیں. ہم اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی کے محتاج ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بھی صاف کیا کہ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، خرچ کرو اپنی بھلائی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے. تو جس بندے کی نیت اور جس بندے کا دل اس جانب ہوگا کہ میں اپنے لیے خرچ کر رہا ہوں، تو وہ لینے والے کو حقیر اور ذلیل کیوں کر جانے گا؟ اسے گھٹیا یا اسے بیکار، اسے کمتر کیوں سمجھے گا؟ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں، کتنے آسان انداز میں سمجھایا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے، اپنا مال خرچ کرتے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں. کیا مطلب ہے اللہ کے راستے میں؟ کیا مطلب ہے اللہ کے راستے میں؟ اللہ کا راستہ باقاعدہ دین کے ایک شعبے کا نام ہے، دین کے ایک شعبے کا نام ہے.
اس کو اللہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ اتنا کہا کہ اس کا نام پڑ گیا. جیسے کہ ماں باپ بچے کا ایک نام رکھتے ہیں اور نام کے علاوہ پیار سے کچھ اور نام سے بھی پکارتے ہیں، اور اتنا پکارتے ہیں کہ اس کا نام پڑ جاتا ہے. شریعت میں دین میں ایک فرض ہے جس کا نام قتال ہے، اللہ کے دین کے لیے لڑنا. اسی کا ایک نام اور ہے جس کو کہا گیا ہے فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ. قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے تو جگہ جگہ آپ کو یہ ملے گا. اس سے ہٹ کر بھی ملے گا، کہیں اور معنی میں بھی ملے گا، لیکن زیادہ تر یہی ملے گا کہ فی سبیل اللہ وہاں یہی معنی ہے. چنانچہ زیادہ تر مفسرین کرام نے یہی لکھا ہے کہ اس آیت میں فی سبیل اللہ سے مراد میدان جنگ میں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کے لیے جو لوگ لڑ رہے جنگ کر رہے ان کے اوپر خرچ کر رہے. یہ اکثر مفسرین کرام کی رائے ہے. بعض مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ آیت عام ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر دینی کام فی سبیل اللہ، مطلب یہ ہے کہ ہر دینی کام فی سبیل اللہ. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح، کمثل حبۃ اس دانے کی طرح، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ جس کو زمین میں ڈالا، ایک دانہ ڈالا اور ایک دانے سے ایک پودا نکلا، ایک پودے میں 7 بالیاں لگی اور ہر بالی میں 100 دانہ، تو ایک دانے سے 100 دانہ ملا، ایک دانے سے 700 دانہ ملا. تو جیسے دانہ ڈالنے والے کو ایک دانے کے بدلے 700 دانہ ملا، ایسے ہی جو لوگ اللہ کے راستے میں، یعنی اکثر مفسرین کی رائے کے مطابق قتال کے لیے اور بعض مفسرین کی رائے کے مطابق ہر دینی کام میں، ہر شرعی کام میں، ہر جائز کام میں خرچ کریں تو ایک پیسے کے بدلے 700 کا ثواب ملے گا، ایک پیسے کے بدلے 700 کا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ یوں بھی تو فرما سکتے تھے کہ ایک کا 700 میں دوں گا، دانے کی مثال دینے کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سیدھا یہ بھی تو کہہ سکتے کہ ایک خرچ کرو میں 700 دوں گا، دانے کی مثال دینے کی کیا ضرورت ہے. تو جو ماہرین ہیں قرآن مجید کے، جن کو مفسر کہا جاتا ہے، ان میں سے بعض حضرات نے یہ نقطہ لکھا ہے، یہ حکمت اور باریکی بتائی ہے کہ جس طرح سے دانے کو اگنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. کتنی؟ 3 چیزوں. نمبر 1، جو دانہ کھیت میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ دانہ اچھا ہونا چاہیے، بھنا اور سڑا نہیں ہونا چاہیے. بھنا اور سڑا دانہ آپ نے ڈال دیا زمین میں تو آپ کو کیا ملے گا؟ کیا پیداوار ہوگی؟ نمبر 2، جس زمین میں آپ بونا چاہتے ہیں وہ بنجر نہ ہو، وہ اوسر نہ ہو، اس کو پہلے کاشت کے قابل بنائیے. نمبر 3، دانہ ڈالنے والا سمجھدار ہو، دانہ ڈالنے کا سلیقہ اس کو آتا ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا بورا لے جائے اور ایک ہی جگہ الٹ دے، تو پھر کیا کھیتی ہوگی؟ فصل کے لیے 3 ایسی چیزیں: زمین کاشت کے قابل ہو، بیج عمدہ اور اعلیٰ قسم کی ہو، اور زمین میں بیج ڈالنے والا اس کا جانکار.
تو پھر آپ کو انشاءاللہ کھیتی اور فصل ملے. اب ایسے ہی آپ سمجھ لیجئے کہ آپ جو پیسہ جو مال خرچ کرنا چاہیے کسی مسجد پر، کسی غریب پر، کسی محتاج پر، کسی مدرسے پر، وہ پیسہ آپ کا حلال کا ہونا چاہیے. کیسا ہونا چاہیے؟ حلال کا ہونا چاہیے. چوری کا نہ ہو، چھینا جھپٹی کا نہ ہو، بیاج کا نہ ہو، رشوت کا نہ ہو. سمجھ رہے؟ غلط طریقے کا پیسہ نہ، حلال پیسہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث. آگے ہی اگلے رکوع میں آ رہا ہے پاکیزہ مال خرچ کرو، پاکیزہ مال خرچ کرو. اور وہاں پر یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ ایسا مال جس کو تم خود لینا گوارا نہیں کرتے ہو، جس کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو، اسے مسجد کے لیے، مدرسے کے طلباء کے لیے، مدرسے کے اساتذہ کے لیے، غریبوں کے لیے، غریب رشتہ داروں کے لیے، ایسا یہ اگلے ہی رکوع میں ہے. یہ اگلی بات اگلے ہی رکوع میں. ایسا مت، پاکیزہ مال خرچ کرو، حلال مال خرچ کرو. ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ وقت چونکہ مختصر ہے، ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ بہترین قسم کا مال کھائیں اپنے لیے، اور وہ لوگ جو قرآن مجید کا درس دیں، قرآن مجید پڑھائیں، لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے رات و دن محنت کریں، ان کے لیے صرف زکوٰۃ کا پیسہ اور فطرے کا پیسہ، ان کے لیے مشکل سے زکوٰۃ کا پیسہ اور فطرے کا پیسہ، وہ بھی آپ کے پاس آ کے بار بار مانگے تو. چندہ کرنا یہ عالموں کی ذمہ داری نہیں، کوئی بتا نہیں سکتا ان کی ذمہ داری. عالم لوگ تو سمجھا دیں گے، شوق دلا دیں گے. یہ مالداروں کا کام ہے کہ چندہ پہنچائیں گے. عالم اور حافظ تو پڑھائیں گے. ہم بہترین مال کھاتے ہیں، ان کو بہترین مال کھلائیں گے. ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ جن کے واسطے سے ہمارا دین بچ رہا ہے، ہمارا ایمان بچ رہا ہے، ہمارے بچوں کی نسل، ہمارے بچے ایمان پر رہیں گے، ان کو ہم اچھا سے اچھا کھلائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کھلائیں. اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان تفصیلات میں جاؤں. بہرحال پہلی چیز یہ ہے کہ مال جو ہے حلال ہو، جو آپ خرچ کرنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مال خرچ کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہو، آپ یہ جانیں کہ مال کہاں خرچ کیا جائے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مال کہاں خرچ کیا جائے گا. لاک ڈاؤن ہو گیا اور آپ نے اشتہار لگا دیا، بورے کے بورے آپ بانٹ رہے ہیں، اور کس کو دیے چلے جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں، کس کو دیے چلے جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں. تلاش کرنے کی ضرورت تھی کہ کون واقعی حاجت مند ہے، کون واقعی ضرورت مند ہے. ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عالم اور حافظ اور قاری اور مفتی اور محدث کے گھروں کا جائزہ لیا ہو جا کر کہ بھائی آپ لوگوں کا کیا حال ہے. آپ لوگ تو 5,000 میں، 8,000 میں، 7,000 میں، 10,000 میں، 12,000 میں پوری زندگی وقف کیے ہوئے. ہم لوگ 50,000 کماتے، ہمارا خرچہ نہیں چلتا، اور آپ 5,000 میں 10,000 5,000 مہینے میں پڑھاتے ہیں، اور آپ کے پاس بینک بیلنس بھی نہیں، تحویل بھی نہیں ہے. لاک ڈاؤن ہو گیا، چندے بھی بند ہو گئے ہیں، راستے بھی مسدود ہیں. آپ کا کیسے چل رہا ہے، کیا حال ہو رہا ہے؟ ذرا سا سوچے لوگ کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پوچھا ہوگا، کتنے لوگ. تو یہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ کہاں خرچہ کریں، کہاں
نہ سمجھ میں آئے تو پوچھیں، نہ سمجھ میں آئے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ رشتہ داروں کا حق نہیں ہے یا عام غریبوں کا حق نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ، سب کا حق ہے، لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں خرچ کریں. اسی میں آگے آیت آ رہی ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. بس وقت پر ہی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ مال صحیح ہونا چاہیے، دوسرے یہ ہو گیا کہ خرچ کرنے کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، وہ سمجھ بوجھ عالم لوگوں سے ملے گی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کس پر خرچ کریں، کس پر خرچ کرنے میں زیادہ فائدہ ہے. تاجر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی تجارت میں زیادہ نفع، تو یہ آخرت کی تجارت ہے. دنیا کی تجارت میں ہم دیکھتے ہیں کس تجارت میں زیادہ نفع، تو آخرت کی تجارت ہے یہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ صاف کر دیا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. وہ محتاج لوگ جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے ہیں، قید کر لیے گئے. یہاں جیل مراد نہیں، مراد یہ ہے لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں وہ چل نہیں سکتے، پیر میں طاقت ہے، بدن میں طاقت ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا دین پڑھانے کے لیے ایسے کر لیا ہے جیسے کہ جیل میں پڑے. وہ کہیں اور جاتے نہیں، بس کوئی تجارت نہیں، کوئی ملازمت نہیں، کوئی دکان نہیں، صرف اور صرف اللہ کا دین پڑھانا. تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی تھی اور مدینہ آئے تھے، اور مدینہ میں آپ علیہ السلام کے پاس آ کر پڑھ گئے اور پڑھتے رہے. مہاجرین طلبہ مراد. تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ مہاجرین اور طلبہ یعنی علم دین پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ. ظاہر سی بات ہے، کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ ایک طبقہ، ایک جماعت ایسی چاہیے کہ جس کا کام صرف اور صرف پڑھنا اور پڑھانا ہو، کوئی اور کام نہ کرے، صرف پڑھے اور پڑھائے. اب پتہ چلا 6 گھنٹے دکان کھولا تو پڑھائے گا کب آدمی، ملازمت میں چلا گیا تو پڑھائے گا کب آدمی. تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو اپنے آپ کو پڑھنے پڑھانے میں قید کر لے. یہ ہے وہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. ان پڑھ لوگ جو عالم نہیں ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مالدار ہیں، اس لیے کہ یہ کسی سے مانگتے نہیں، اپنی ذات کے لیے کسی کے یہاں نہیں جا کے مانگتے کہ میرے پاس کھانا نہیں مجھ کو دے دو. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے مالدار ہیں. تعرفهم بسیماہم، انہیں دیکھ کر آپ ان کو پہچان سکتے ہیں، ان کے چہروں سے چھلک رہا ہوگا کہ یہ اللہ کا دین پڑھنے پڑھانے والے لوگ. ایک معنی یہی ہے اور یہی معنی زیادہ راجح ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تنگ دستی ہوگی تو اس کا اثر بھی ظاہر ہو رہا ہوگا. لا يسألون الناس الحافا، یہ لوگ لوگوں سے لپٹ کر اپنے لیے مانگتے نہیں، یعنی مانگتے ہی نہیں، اپنی ذات کے لیے لوگوں سے مانگتے ہی نہیں. کبھی کہیں گے تو مسجد کے لیے کہیں گے، کبھی مدرسہ کے لیے کہیں گے، یا کوئی اور ضرورت ہوگی اپنے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے. یکا دکا کوئی ہوگا تو اس کا کوئی شمار نہیں. اس آیت کو لکھتے ہوئے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان پر خرچ کرنا افضل ہے. یہ آخرت کی بہت بڑی تجارت ہے جس میں بہت زیادہ نفع ہے. بہرحال یہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ 700 گنا ملے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا، اور مثال کے ذریعے ہمیں فائدہ ہو گیا. فائدہ یہ ہو گیا کہ مال صحیح خرچ کریں گے. دوسرا فائدہ یہ ہو گیا کہ مال خرچ کرنے کا سلیقہ اور طریقہ سیکھیں گے. اور تیسرا فائدہ یہ ہو گیا کہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس پر اور کتنا خرچ کرنا چاہیے. یہ وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ ان تفصیلات میں جایا جائے. کہاں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالی
700 गुना से भी ज्यादा देते हैं, लेकिन किसको? जिसका दिल अच्छा होगा, जितनी अच्छी नीयत से देगा और जितने प्यार मोहब्बत से देगा और जितने खुश अखलाकी से देगा, उतना ही ज्यादा उसकी नेकी बढ़ती चली जाएगी। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला ज्यादा ही देने वाले हैं और वो जानते हैं किसको कितनी नेकी देनी चाहिए, उनको पता है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अदल लहुम, और वो एहसान नहीं जताते, एहसान नहीं जताते कि मैंने आपके साथ ये किया, और उनको एहसान जताकर तकलीफ भी नहीं पहुंचाते। लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनके लिए बहुत अजर है रब के पास, उनके लिए बहुत ज्यादा नेकी है, बहुत ज्यादा सवाब है। वला खौफुन अलैहिम, उनके लिए कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। वला हुम यहज़नून, और वो लोग गमगीन नहीं होंगे, वो लोग गमगीन नहीं होंगे। एक बात और समझ लीजिए, एहसान जताना और चीज है, एहसास दिलाना और चीज है। एहसान जताने का मकसद होता है तकलीफ पहुंचाना, और एहसास दिलाने का मतलब होता है करीब करना। अपने बेटे को बताया कि तुम्हारे साथ ये किया है, ये किया है, ये किया है, ये किया, तन्हाई में, जहां वो बुरा न माने। अपने किसी खास दोस्त को समझाया तन्हाई में, अपने किसी मुरीद को समझाया, शागिर्द को समझाया तन्हाई में, ताकि उसको एहसास हो जाए, उसकी गफलत दूर हो जाए, वो जान ले कि हाँ ये खैर ख्वाह। तो यह है एहसास दिलाना। और एहसान जताना यह है कि लोगों के सामने, अरे पता है तुम्हारे साथ क्या किया था मैंने। तो एहसान जताना और चीज है, एहसास दिलाना और चीज है। क़ौलुम मअरूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा, अगर किसी के पास कुछ नहीं है, या देने का मौका नहीं है, या रहता है आज नहीं है, तो बजाय झिड़कने के बेहतरीन और मीठी बात कह ले, बेहतरीन और मीठी बात कर ले, अच्छे ढंग से बात कर ले कि सामने वाले को बुरा न लगे। ये उससे बेहतर है कि दे सदका देकर खैरात करके तकलीफ के पीछे पड़ जाए, परेशान करे, परेशान करे, दे और परेशान न करे। वल्लाहु गनियुन हलीम, अल्लाह बहुत मालदार है और हलीम है, बुर्दबार है, सहने वाला है, बर्दाश्त करने वाला है। इसलिए अल्लाह को माल की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे फायदे के लिए कहता है कि तुम दिया करो। और अल्लाह की सिफत जो बुर्दबारी की है, बर्दाश्त करने की है, उससे हमको इबरत हासिल करना चाहिए। हमने किसी को कुछ दिया है, उसके बाद भी उसने हमको तकलीफ पहुंचाई है, तो भी हमको सह लेना चाहिए और बर्दाश्त कर लेना चाहिए। अल्लाह ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है और हम लोग गुनाह करके अल्लाह ताला को तकलीफ पहुंचाते रहते हैं, और अल्लाह ताला उसको बर्दाश्त करता रहता है और सहता रहता है, हमको खिलाता रहता है। तो हमने किसी के साथ एहसान किया है और किसी को कुछ दिया है, और उसने जो है हमको कोई तकलीफ पहुंचा दी है, तो हमें उसे सह लेना चाहिए, बर्दाश्त कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबों को ये सबक समझने की और याद रखने की तौफीक नसीब फरमाएं और इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाएं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।